جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 4 باب 19ویں آیت سے 5ویں باب کی 4 آیت تک۔ پس اے پیارو، ہم محبت رکھیں کیونکہ خدا نے ہم سے پہلے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہو تو جھوٹا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی سے جس کو دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا تو خدا سے جس کو نہیں دیکھا کیوں کر محبت رکھ سکتا ہے؟ اور ہم نے اس سے یہ حکم پایا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ یسوع ہی المسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے مولود سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزندوں سے محبت رکھتے ہیں جب کہ ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا سے محبت رکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم بھاری نہیں، کیونکہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور جس فتح سے ہم دنیا پر غالب آ گئے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 72 جماعتی جواب۔ تمام قومیں خداوند کو سجدہ کریں گی۔ اے خدا، شاہ کو اپنا عدل اور شہزادے کو اپنا صدق عطا فرما، تو وہ صداقت سے تیری قوم پر اور انصاف سے تیرے غریبوں پر حکمران ہوگا۔ جماعتی جواب۔ تمام قومیں خداوند کو سجدہ کریں گی۔ وہ ان کو ظلم اور جبر سے خلاصی دے گا، اور ان کا خون اس کے نزدیک بیش بہا ہوگا، اور اس کے لیے برابر دعا کی جائے گی۔ وہ ہر وقت مبارک کہلائے گا۔ جماعتی جواب۔ تمام قومیں خداوند کو سجدہ کریں گی۔ اس کا نام ابد تک متبرک رہے گا، جب تک آفتاب ہے اس کا نام قائم رہے گا۔ اسی میں زمین کے سب قبائل برکت پائیں گے۔ تمام قومیں اسے مبارک کہیں گی۔ جماعتی جواب۔ تمام قومیں خداوند کو سجدہ کریں گی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 4 باب 14ویں سے 22ویں آیت۔ یہ نوشتہ آج پورا ہو رہا ہے۔ اس وقت یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا، اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا تومار اس کو دیا گیا۔ اور جب اس نے تومار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ تومار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی، اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کرنے لگے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔